اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نچھاوا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، نیک بندوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے تن من دھن ہر طرح کی قربانیاں پیش کی۔ بالخصوص اس کائنات کے امام، ہمارے رہبر، رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیک۔ حضرات گرامی، بارش اور باران رحمت، آسمان سے پانی کا نازل ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، جس سے تمام مخلوقات لطف اندوز ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ باران رحمت اور نزول بارش کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ دنیا کے لوگوں، تمام چیزوں کو میں نے پانی سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے بنایا۔ دنیا کے لوگوں، پھر تم لوگ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیوں نہیں لاتے؟ بارش کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو جا کر کے کسی کسانوں سے جا کر کے پوچھیں۔ بارش کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو اس مرجھائے ہوئے کھیتوں سے جا کر کے پوچھیں جو پانی کے لیے تڑپ رہی ہے۔ بارش کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو ان چرند پرند درندوں سے جا کر کے پوچھیں جو بارش کے لیے، باران رحمت کے لیے زبان کھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کر رہا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی اس عظیم نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، ہر انسان دعائیں کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے سوچا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر، کن اسباب کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس عظیم نعمت سے ہم انسانوں کو محروم کر دیا؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا؟ میرے بھائیوں، پانی نہ ہونے، پانی کی کمی، باران رحمت کے نہ نازل ہونے کے کئی اسباب ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ گزشتہ قوموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوم اور اقوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا تھا، ان کی کرتوتوں کی بنیاد پر، ان کے اعمال کی بنیاد پر، ان کے گناہوں کی بنیاد پر۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی اس عظیم نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ کئی اسباب ہیں اس کے۔ سب سے پہلا سبب یہ کہ آج ناپ تول میں بہت زیادہ کمی ہوتی جا رہی ہے۔
بارش کے نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ناپ تول میں جب انسان کمی کرنے لگتا ہے، جب ڈنڈی مارنے لگتا ہے، جب وزن کرنے میں گڑبڑی پیدا کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ آج اب بازاروں میں، مارکیٹوں میں، سڑکوں پر جا کر کے دیکھیں، آج دکاندار جب لیتے ہیں کسی سے تو پورا پورا لے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو ڈنڈی مار لیتے ہیں، وزن کے اندر گڑبڑی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم وعید سنائی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ دنیا کے لوگوں، ویل ہے ان لوگوں کے لیے۔ ویل آپ جانتے ہیں؟ ویل جہنم کا نام ہے، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ویل ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ویل للمطففین، دنیا کے لوگوں ویل ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، وزن میں گڑبڑی پیدا کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ جب ڈنڈی مارنے والوں کی باری آتی ہے تو پورا پورا وزن لے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو وزن کو گھٹا کر دیتے ہیں۔ یہ تو اخروی عذاب ہے، لیکن میرے بھائیو، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا ہے، پانی نہ نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ آج بارش نہیں ہو رہی، آج بارش کی کمی ہو رہی ہے، آج کھیتیاں مر رہی ہیں، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے؟ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ہے ہمارے اوپر، ہم کسانوں کے اوپر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم مار ہے میرے بھائیوں۔ تو ناپ تول میں کمی جب پائی جانے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں قحط سالی پیدا کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے انسانوں کو محروم کر دیتا ہے۔ دوسرا سبب زکوٰۃ کی عدم ادائیگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مال و دولت سے الحمدللہ نوازا ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ کتراتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، زکوٰۃ کو نہ دینا، یہ بارش کی کمی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی رحمت کو چھین لیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک عظیم رکن ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اللہ کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ والذین یکنزون الذهب ولا فضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں کو سینت کر رکھتے ہیں، بچا کر کے رکھتے ہیں، غریبوں سے کتراتے ہیں، مسکینوں سے کتراتے ہیں کہ کہیں سوال نہ کر دے، اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ ایسے لوگوں کے لیے، آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، فبشرہم بعذاب علیم۔ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی یہ بارش کی نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ صحیح روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا إِلَّا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جب زکوٰۃ نہ ادا کی جانے لگے، جب زکوٰۃ نہ دینے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے، ایسے بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک لیتا ہے، محروم کر دیتا ہے انسانوں کو۔ تیسرا سبب یہ
کہ دین اسلام سے روگردانی کرنا، دین اسلام سے روگردانی کرنا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ذرا سوچیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی دین اسلام سے اعراض کرے گا، میری ذکر سے اعراض کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، ہم ان کی معیشت کو ٹھپ کر دیں گے۔ معیشت کا ٹھپ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ بارش روک لے گا، اور جب بارش رک جائے گی تو خود بخود ہماری معیشت ٹھپ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ کے ذکر سے، دین اسلام سے اعراض کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اس سے عظیم عذاب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا ایسے لوگوں کو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ حضرت گرامی، بارش کے نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ زنا کا عام ہونا، فحاشی کا عام ہونا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال تک قحط سالی برپا کر دیا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، مسلسل 7 سال تک چرند و پرند، درند، سارے جانور مرنے لگے، لوگ بیماریوں کی شکار ہو گئے۔ کیوں روکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ زنا کاری کا عام ہونے کی بنیاد پر، فحاشی کا عام ہونے کی بنیاد پر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عام تو عام، وہاں کے حکمرانوں کی بیویاں بھی زنا کو بہت زیادہ فروغ دیا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت چہیتے نبی تھے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلایا، پھسلایا اور اس پر الزام لگا دیا۔ عزیز مصر سے جا کر انہوں نے شکایت کر دی کہ میرے شوہر یہ یوسف مجھے زنا کے لیے اکسا رہا تھا۔ جیل میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کیا خطا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، کیا گناہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن ان کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا پر اکسا کر کے، بہلا کر کے، پھسلا کر کے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام زنا کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دی، جیل میں ڈلوا دیا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر والوں کو مسلسل 7 سال تک اپنی رحمت سے محروم کر رکھا۔ یہ زناکاری، یہ فحاشی بہت عظیم گناہ ہے، بہت ہی زیادہ عظیم گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ دنیا کے لوگوں سن لو، جو لوگ فحاشیت کو فروغ دیتے ہیں، جو لوگ فحاشیت کا کام کرتے ہیں، زناکاری پر اکساتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چوتھا سبب، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب، ان کی لائی ہوئی شریعت کو جھٹلانا۔ آج معاشرے کے اندر آپ ذرا غور کر لیں، آپ اپنی سوسائٹی کے اندر ذرا غور کر لیں، اپنے غریبان میں ذرا جھانک لیں، آج ہم انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آج ہم نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں یا نہیں اڑا رہے؟ نبی کی دعوت ہوتی ہے کہ ہم اس دعوت پر لبیک کہیں، نبی کی دعوت ہوتی ہے کہ ہم اس دعوت پر، جب نبی کی دعوت آ جائے، جب نبی کی بات آ جائے، ساری چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، بس نبی کی بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ آج ہم نبی کی باتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، نبی کے طریقے پر ہم کتنا چل رہے ہیں؟
یہی ہے نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب، یہی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو جھٹلانا۔ بہت سارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت سارے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، اپنی قوم کو دعوت دیا۔ مثال کے طور پر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اے ہود جاؤ اپنی قوم کو نصیحت کرو۔ آئے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے سامنے، کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں دیگر معبودوں کی تم جو پوجا کر رہے ہو، عبادتیں کر رہے ہو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آؤ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بن جاؤ، ایک اللہ کی وحدانیت اور عبادت کرنے والا بن جاؤ۔ لیکن قوم کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو جھٹلا دیا، کہا اے ہود ہم تمہاری باتوں پر یقین کر لیں، دیگر معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا، قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ اور جب بادل ان کے سامنے آتے تھے تمہاری خوشی کے تل ملا اٹھتے تھے کہ آج بارش ہوگی، آج بارش ہوگی، آج جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہو رہا۔ بادل تو بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن بارشیں نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، بادلیں منڈلاتی تھی، بادلیں آتا تھا لیکن بارش کا نام و نشان نہیں، لوگ تلملا اٹھتے تھے خوشی مارے خوشی کے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ قحط سالی میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی بنیاد پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو جھٹلانے کی بنیاد پر۔ آج ہم بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی باتوں پر عمل نہ کرنا کیا ہوا؟ یہی تو جھٹلانا ہوا۔ آج نبی کی بات آتی ہے کسی اور کی بات بھی آ جاتی ہے، ہم نبی کی بات کو طاق میں رکھ دیتے ہیں، کسی اور کی بات کو اپنا لیتے ہیں۔ کیا یہ نبی کی بات کو جھٹلانا، انبیاء کی بات کو جھٹلانا نہیں؟ رب کعبہ کی قسم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا ہوا۔ یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم سے اپنی رحمت کو چھین لیا، آج اپنی عظیم نعمت سے ہم اور آپ کو محروم کر دیا۔ نہ اللہ کی راہ پر چلو گے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، کہ دنیا کے لوگوں جب تم صراط مستقیم پر چلو گے، جب تم اللہ کے راستے پر چلو گے، جب تم دین اسلام پر عمل کرنے والا ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو جاؤ گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بن جاؤ گے، اللہ کہتا ہے کہ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم تمہیں وافر مقدار میں پانی عطا کریں گے، بارش نازل کر دیں گے۔ آج ہر انسان اپنے غریبان میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے، اللہ کے واسطے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں کیا ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ یقیناً نہیں چل رہے، اور کہتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں، نبی کے راستے پر، نبی کے ایک دعوت پر اپنی جان کو قربان کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرمان پر گھر بار ساری چیزوں کو چھوڑ جانے والا صحابہ، ان کی زندگی میں کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں۔ آج ہم نہ اللہ کے راستے پر نہ نبی کے راستے پر چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہم عیش و آرام کی زندگی چاہتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، دنیا کے لوگوں کیا تم یہ گمان کر رکھے ہو کہ یوں ہی تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں میرے بھائی، نبی کے راستے
نبی کے طریقے کو ٹھکرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روگردانی کرنا، یہ جہاں کئی مصیبتوں کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہ بارش کے نہ ہونے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے۔ برائیوں کا کھلے عام انجام دینا۔ آج ہر انسان دیکھ لیں اپنی زندگی میں، اپنے گھر بار میں، اپنے دوست احباب کو دیکھ لیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، راستے پر چوراہے پر چلنے والوں کو دیکھ لیں۔ آج ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج ہم کتنی عیاشی کر رہے ہیں، آج ہم کتنے لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یہ کھلے عام برائی نہیں ہے، یقیناً یہ کھلی عام برائی ہے۔ آج ظلم کرنا، پڑوسیوں کو ستانا، یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ باتوں باتوں پر آج ہم پڑوسیوں کو گالی دیتے تھے، کوئی راستے پر، کوئی پڑوسی راستے پر چل رہا ہے، آج ہم اس کو ستا رہے ہیں، اس کے گھر پر کوڑا کرکٹ ڈال دیتے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے میرے بھائیوں۔ انہی اسباب کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ سے اپنی عظیم نعمت سے محروم کر دیا۔ جبکہ ظلم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو، آج ہم ظلم کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ظلم نہ کرو، آج ہم پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں، آج ہم پڑوسیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، آج ہم ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین ہڑپ کر لے رہے ہیں، آج ہم کسی کو گالیاں دے دیتے ہیں، آج ہم کسی کو 2 تھپڑ مار بھی دیتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے میرے بھائیوں؟ یہی تو ظلم ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو لائے گا، ان کی ساری نیکیوں کو لے کر کے مظلوم کو دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اخروی عذاب ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مزہ چکھا دیتا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی ظالم و جابر دنیا کے اندر آئے، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ کھلے عام برائی میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ حرام کا کھانا۔ آج دعائیں بھی ہو رہی ہیں بارش کے لیے، اللہ کا شکر ہے کہ دعائیں بھی ہو رہی ہیں، نماز استسقاء بھی ادا کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بارشیں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک رکھا ہے۔ حرام بھی کھاؤ گے اور یہ چاہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے، قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابی رسول نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، ایک شخص سفر میں ہوتا ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا اوڑھنا حرام، ان کا بچھونا حرام، ان کی پرورش حرام سے معلوم، ان کی زندگی بسر ہو رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں کہاں سے قبول کرے؟ بارش کے نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آج ہم حرام وغیرہ اور حلال کی تمیز کیے بغیر مالوں کو جمع کر لیتے ہیں اور اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دنیا کے لوگوں، ایمان والو، باطل طریقے سے، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو۔ اللہ منع کر رہا ہے، آج ہم اپنے پیٹوں میں ڈال لے رہے ہیں۔ انہی اسباب کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی رحمت عظمیٰ
اور عظیم نعمت سے محروم کر دیا۔ بہت ساری برائیاں، حسد، جلن کٹن، ناچ گانا، شراب خوری، یہ برائیاں نہیں، یہ فحش برائی ہے میرے بھائیوں۔ اور جب دنیا میں برائی عام ہو جاتی ہے، جب دنیا میں برائی کو انسان برا نہیں سمجھنے لگتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب علیم سے انسانوں کو دوچار کر دیتا ہے۔ آج بے پردگی کا عالم دیکھ لیں، آج ہم بے پردگی کے عالم میں بے پردگی کرتے کرتے جو حد ہوتی ہے اس حد کو بھی پار کر گئے۔ آج غیر محرم کو ہماری ماں اور بہنیں غیر محرم نہیں سمجھنے لگے، غیر محرم کو غیر محرم نہیں سمجھتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھلی ہوئی اور واضح برائی نہیں۔ گزشتہ قوموں میں انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے جب برائیوں کو عام کرنے لگے، جب برائیوں کو کھلے عام کرنے لگے، قوم لوط کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا ان کا واقعہ، کھلے طور پر لواطت کا کام کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس قوم کو بھی قحط سالی میں مبتلا کر دیا تھا، اور اچانک بارش کے ذریعے، اچانک دھوپ کے ذریعے، اچانک پتھروں کی بارش کے ذریعے، اچانک ہوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ گناہوں سے بچے، برائیوں سے بچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، توبہ کریں، خالص توبہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پلٹ جاؤ، رجوع کر لو، خالص توبہ کرتے ہو۔ آج ہمارے پاس فرصت کہاں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں آئیں، اللہ سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں پر، اپنے کیے کرائے پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ فرصت نہیں ہے ہمارے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قحط سالی پڑی تھی، نبی خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی رسول کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر رہے ہیں، بکریاں مر رہی ہیں، گھوڑے مر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دیجیے۔ دیکھیے صحابی رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول دعا کر دیجیے اللہ سے کہ اللہ اپنی رحمت کو نازل کر دے جس سے ہم اور آپ سیراب ہو سکیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اوپر اٹھتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتا ہے، فوراً بارش ہو جاتی ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سیراب کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی قحط سالی پڑی تھی، جانور مر رہے تھے، بلک رہے تھے، بیماریاں ہو گئی تھیں انسانوں کو، بارش نہ ہونے کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان اعلان کرنے کے بعد چل نکلے کھلے میدان پر، اللہ کے سامنے دعائیں کیا، استغفار کیا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو نازل کر دیا۔ آج ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، آج ہم خطا بھی کر رہے ہیں، آج ہم سیئات کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو سیراب کر دے۔ قیامت کی صبح تک یاد رکھیے سیراب نہیں کر سکتا۔ اللہ کی کھاؤ گے، اللہ کا کھانا کھاؤ گے، اللہ کا پانی پیو گے، اور اللہ کے حدود کی پامالی کرو گے، کیا اللہ برداشت کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ آؤ ایک اللہ کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کے خطاؤں کو مٹا دے گا، آپ کے سیئات کو دھو ڈالے گا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم
دنیا کے لوگوں، جب تم اللہ کے سامنے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ گے، شرمندہ ہو جاؤ گے، اللہ کہتا ہے کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تم سے تمہارے سیئات کو دھو ڈالے گا۔ آج انسان برائی کر رہا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، آنکھیں کالی ہو چکی ہیں، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھ رہا، جانور سے بدتر زندگی آج انسان گزار رہا ہے برائیوں میں ملوث ہو کر۔ اور اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی چلو اللہ سے توبہ کر لو، اب عمر بھی گھٹ رہی ہے، چلو، وہ کہتا ہے کہ میاں ابھی تو ہماری عمر شروع ہوئی ہے، ہماری عمر ابھی شروع ہوئی ہے، کیا پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت آپ کی موت دے دے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو بہت زیادہ گناہ کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ مولانا اب ہماری توبہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دنیا کے لوگوں، اللہ کی رحمت سے مایوس انسان کو نہیں ہونی چاہیے۔ جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے، اپنے بندوں سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دھو ڈالتا ہے۔ اور جب انسان گناہ گار ہوتا ہے، جب انسان بہت زیادہ خطا کار ہوتا ہے، سیئات کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی قحط سالی پڑی، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے قوم کو لے کر کے کھلے میدان میں، دعائیں کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، استغفار کر رہا ہے، رو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، قوم بھی رو رہی ہے، لیکن اس قوم میں صرف ایک گناہ گار بندہ تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، آج اگر تم رات تک ایسے ہی دعا کرتے رہو گے اور وہ شخص توبہ نہیں کرے گا، اس شخص کو اگر تم اس جماعت سے نہیں نکالو گے تو ہم بارش برسانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا، اس شخص نے فوراً توبہ کیا اللہ کے سامنے، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو انسان جب گناہ گار ہوتا ہے، سیئات کے مرتکب ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا، ان کی دعائیں قبول نہیں، توبہ قبول کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اور آپ بھی بہت زیادہ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں میں غرق ہیں، گناہوں میں ڈوب رہے ہیں، گناہوں میں تیر رہے ہیں، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی منہ تک کوئی تیر رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن احساس نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ احساس پیدا کیجئے، اللہ کے سامنے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے اور اللہ سے دعائیں کیجئے، یا اللہ ہمارے اوپر اپنی باران رحمت کو نازل فرما۔ آج بہت زیادہ انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے، کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے، پرند و درند زبان کھولے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی بارش نہیں۔ یہ تو ایک دو بوند بارش ہو جاتی ہے، یہ تو یاد رکھیے ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جانوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دو بوند نازل کر دے رہا ہے، غنیمت جانیے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ بارش کو برسنے نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن پھر بھی تیرے نبی کی امتی ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اور تجھ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنی عظیم نعمت سے ہم اور آپ کو محروم نہ کر۔ یا اللہ، تیرے بندے دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ تیرے دیگر جاندار درند و پرند بلک رہے ہیں بارش کے لیے، یا اللہ تو ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ اللہم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ گرامی، بارش نہ ہونے کے اسباب میں سے کئی اسباب جو آپ کے سامنے گنائے گئے، ان اسباب پر ہم اور آپ غور کریں، سوچیں
کیا ہم ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اگر دے رہے ہیں تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔